السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ایک ایکس مسلم صاحب نے، جنہیں سچ والا کے نام سے جانا جاتا ہے، سورہ کافرون کو پیش کیا اور اس پر 2-3 اعتراضات کیے۔ آج اس ویڈیو میں ہم ان اعتراضات کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلا اعتراض جو انہوں نے سورہ کافرون پر کیا وہ اس آیت پر تھا کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، کہ تم لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ما اعبد فرمایا، من اعبد نہیں فرمایا۔ اور بقول ان کے کہ عربی زبان میں ما صرف غیر عاقل کے لیے، irrational nouns کے لیے یوز ہوتا ہے، اور جو عاقل ہے، ریشنل ہے، اس کے لیے ہم من یوز کرتے ہیں۔ تو سچ والا صاحب، آپ نے اس مقولے کو ضرور سنا ہی ہوگا، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو کاش کہ آپ نے اپنی عربی کی تعلیم کو مکمل کر لیا ہوتا تو شاید آپ کو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ یہ جو آپ نے ابتدائی کتابوں میں اس کو پڑھا ہے، اس اصول کو، یہ اپنی جگہ پہ یہ اصول تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اصول کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ اسی کو فٹ کریں اور ہر جگہ آپ چاہیں کہ اسی کے مطابق ساری چیزیں آئیں۔ آپ جب بلاغت اور فصاحت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اس کے علاوہ نحو اور صرف کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، تھوڑی اوپر کی کتابوں کا، یعنی ابتدائی درجوں کا نہیں، تو وہاں پر آپ کو اس کی وضاحت ملے گی کہ بہت سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ماں کو من کی جگہ پہ اور من کو ماں کی جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور انہی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے جو عام طور پر پیش آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک عاقل اور غیر عاقل دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جائے اور کسی ایک ہی حکم کے متعلق دونوں کو ذکر کیا جائے، تو ایسی صورت میں دونوں کے لیے، یعنی عاقل کے لیے بھی اور غیر عاقل کے لیے بھی، دونوں کے لیے ماں کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ماں اور من کے ڈیفرنس پہ تو باقاعدہ ابواب قائم کیے گئے ہیں نحو صرف کی کتابوں میں، لیکن افسوس کہ آپ نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے آپ کو اس کا فرق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ جو میں نے بتایا، اب آپ سورہ کافرون میں دیکھیں کہ غیر عاقل کو اللہ کے ساتھ ذکر کیا گیا، یعنی وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، اس کا بھی ذکر ہے کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ اور تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ بتوں کی عبادت کرتے ہو، پتھروں کی عبادت کرتے ہو، لکڑیوں کی عبادت کرتے ہو جن میں کوئی جان نہیں ہے، عقل نہیں ہے، irrational چیزیں ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کا بھی ذکر ہے کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یعنی تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ تو اللہ کے ساتھ بتوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، غیر عاقل کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو جب دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا اور دونوں کو ایک ہی حکم کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے، وہ ہے عبادت کرنا۔ ان کی بھی عبادت کر رہے ہیں مشرکین، عبادت اس کی بھی کی جا رہی ہے، ان باطل خداؤں کی بھی کی جا رہی ہے، بتوں کی بھی کی جا رہی ہے، اور ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں دونوں کے لیے ماں کا یہ استعمال کرنا یہ بالکل درست ہے عربی زبان کے اعتبار سے۔ بہرحال یہ آپ کا پہلا اعتراض تھا۔ دوسرا اعتراض سورہ کافرون کے اوپر یہ تھا کہ اس صورت میں ایک ہی چیز کو دو بار اللہ تعالیٰ نے کیوں ریپیٹ کیا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، پھر وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، پھر وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ تو اس پہ آپ نے یہ اعتراض کیا کہ علیاذ باللہ یہ بے فائدہ ایسے ہی ذکر کر دیا گیا ہے، اور آپ نے اس میں یہاں پہ بہت لب کشائی بھی کی اور کہا کہ بھئی قرآن کریم کا اکثر حصہ ایسے ہی ہے جو بے فائدہ ہے اور ایک ہی چیز کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو کامن سینس کی بات ہے، جب آپ قرآن کی زبان کو جج کرنے بیٹھ رہے ہیں تو کیا آپ اردو زبان سے جج کریں گے؟ اردو زبان کے اصول کو، اسلوب کو معیار بنائیں گے یا انگلش کو معیار بنائیں گے؟ نہیں، قرآن کریم کے اسلوب کو، اس کی عربی کو سمجھنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا اسلوب صحیح ہے یا غلط ہے فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، آپ کو فصیح حجازی عربی کے اسلوب کو ہی جاننا ہوگا، کسی اور چیز کے ذریعے آپ نہیں اس کو جج کر سکتے ہیں۔ تو جو فصیح عربی ہے، فصیح حجازی عربی ہے، اس کا جو پڑھنے والا ہے، جو طالب علم بھی ہوتا ہے، جو فصاحت اور بلاغت کی ابتدائی کتابیں بھی پڑھتا ہے، اس میں بھی اسے یہ چیز مل جاتی ہے کہ بھئی فصیح عربی زبان میں بسا اوقات بعض چیزوں کو ریپیٹ کرنا یہ عین فصاحت ہوتی ہے، عین بلاغت ہوتی ہے، مختلف وجوہات کی بنیاد پہ۔ اسی طرح قرآن کریم میں جہاں مختلف مقامات ایسے آپ کو نظر آئیں گے جہاں پر بعض واقعات کو یا بعض آیتوں کو ریپیٹ کیا گیا ہے تو مختلف وجوہات کی بنیاد پہ کیا گیا ہے، اور وہ عین عربی کی فصاحت اور بلاغت کے موافق ہے۔
انہی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان آیتوں کو یا اس واقعے کو ریپیٹ تاکید کے لیے کیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت پتہ چلے اور وہ چیز جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ ان کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے۔ تو ٹھیک یہاں پر سورۃ الکافرون میں یہی مسئلہ ہے، یہاں توحید کا مسئلہ تھا، اور توحید ایسا بنیادی مسئلہ ہے اور ایسا اہم مسئلہ ہے کہ اس کے بغیر اسلام رہ ہی نہیں سکتا، یعنی اسلام کی بنیاد ہی توحید پر ہے۔ اگر کوئی توحید سے ہی پھر جائے تو پھر وہ اسلام ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ کافرون کا جو نزول ہوا وہ کس وجہ سے ہوا؟ جب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے درمیان صلح نہیں ہو پا رہی ہے تو ایک آفر ہم پیش کرتے ہیں، وہ آفر یہ ہے کہ بھئی 1 سال تک ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور 1 سال تک آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کرنا، تو پھر یہ 1 سال کا معاملہ چلتا رہے گا۔ تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ شرک کا جو معاملہ ہے یہ 1 سال تو دور کی بات، 1 لمحہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم شرک کریں۔ توحید بنیاد ہے، تو اس لیے ضروری تھا کہ یہاں پر اس آیت کو ریپیٹ کیا جائے، دہرایا جائے، تاکہ زور پیدا ہو اور تاکید پیدا ہو کہ ایسا تو کبھی سوچنا ہی نہیں کہ ہم تمہارے خداؤں کی عبادت کر لیں گے اور تم بھی ہمارے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے ہو۔ نہ ماضی میں ایسا ہوا، نہ حال میں ایسا ہو رہا ہے، اور نہ مستقبل میں ایسا ہوگا کہ ہم ایک اللہ کو چھوڑ کر شرک کریں، 1 لمحہ بھی نہیں کر سکتے ہم ایسا۔ تو اس کی تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو ریپیٹ کیا اور دہرایا، تاکہ توحید کا جو عقیدہ ہے وہ دل میں راسخ ہو جائے اور شرک سے برات کا اعلان کر دیا جائے کہ ہم شرک سے بری ہیں، ہم شرک نہیں کرتے۔ یہ ہے آپ کا دوسرا اعتراض کا جواب۔ اور اس کے علاوہ جو تیسرا آپ نے اعتراض کیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ آپ نے اعتراض کیا کہ بھئی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں، مفہوم ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، مختلف مفہوم اس سے نکالے جا سکتے ہیں، کیا ہے، کلیئر کیوں نہیں ہے؟ تو بھئی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے سیاق و سباق کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے کانٹیکس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس جگہ پر یہ آیت آ رہی ہے، اور آپ بھی اس کے قائل ہیں۔ آپ کی کئی ویڈیوز میں نے دیکھا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اوپر بھی دیکھیں گے کہ بھئی اوپر کون سی آیتیں ہیں، پھر ہم معلوم کریں گے کہ اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے، صحیح مطلب کیا ہے۔ جہاں آپ کو اپنا مطلب نکالنا ہوتا ہے تو آپ یہ اصول لے آتے ہیں، تو اس جگہ پہ بھی اس اصول کو لائیے کہ سیاق و سباق کو دیکھیے۔ لکم دینکم ولی دین سے پہلے جو آیتیں ہیں ان پر غور کر لیجئے، ان آیتوں میں شرک سے برات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے، اور تم بھی ہمارے خدا کی عبادت نہیں کرتے ہو۔ تو ان کے شرک سے، ان کے باطل مذہب سے، باطل خداؤں سے برات کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو لکم دینکم ولی دین بھی اسی کانٹیکس میں ہے کہ ہم تمہارے دین سے برات کا اعلان کرتے ہیں، یعنی لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے، ہم اس پہ عمل نہیں کرنے والے ہیں۔ یہ جو تم نے آفر پیش کیا ہے کہ 1 سال اس کو مان لو، 1 سال اس کو کر لو، ہرگز نہیں، تم اپنے دین تمہیں مبارک ہو، ولی دین، اور میرا دین میرے لیے، ہم تو اپنے دین پہ خوش ہیں، ہم اسی پہ عمل کرتے رہیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ تم جو عمل کر رہے ہو اس کا نتیجہ تمہیں ملے گا، اچھا عمل کرو گے اچھا نتیجہ، برا عمل کرو گے برا نتیجہ، میں جو عمل کر رہا ہوں مجھے اس کا نتیجہ مل کے رہے گا۔ اسی طرح یہ ہے لکم دینکم ولی دین، یعنی اس سے یہ مفہوم تو نکل ہی نہیں سکتا کبھی کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے لہٰذا کوئی حرج نہیں، کرتے رہو، شرک کرتے رہو، اسلام تیار ہو گیا، شرک کرنے دے دیا، اسلام نے اجازت دے دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں زجر ہے، توبیخ ہے، تحدید ہے، اس میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم جس دین کو ہمارے پاس پیش کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ اس پہ عمل کر لو 1 سال کے لیے، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، تم رکھو، تم اس پر عمل کرو، ہم اپنے دین پر عمل کریں گے اور موت کے بعد تو سب کو اس کا نتیجہ ملنا ہی ہے۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ آپ کے اعتراضات ہوتے ہیں، یعنی اتنے بھونڈے اعتراضات کہ ایک تو آپ نے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح ایکسپوز کر رہے ہیں، آپ کا کیا علمی لیول ہے، عربی زبان کو آپ کتنا جانتے ہیں۔ ان اعتراضات کو ہی کر کے آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ اچھا، آپ جو دیکھنے والے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ خود سوچیں کہ اگر ان اعتراضات میں ذرہ برابر بھی وزن ہوتا تو ان سے پہلے جو کفار مکہ تھے وہی اعتراض کرتے۔ کفار مکہ میں بڑے سے بڑے لوگ تھے جنہیں عربی زبان میں زبردست مہارت تھی، اور دن رات قرآن کا چیلنج ان کے پاس موجود تھا کہ اس جیسی کتاب لا کر دکھاؤ، اس میں کوئی ایسی کتاب ہے جو حق ہے،
اس میں کوئی غلطی نہیں، کوئی باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. تو اگر یہ ما اور من اور ریپیٹ کرنے کا جو مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں اگر فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہوتی تو سب سے پہلے ابو جہل یہ اعتراض کرتا، دیگر کفار مکہ اعتراض کرتے ہیں. لیکن اس طرح کے اعتراضات کہیں آپ کو نظر ہی نہیں آتے، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ عربی کیا ہے. اور یہ جو کلام پیش کیا جا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کا معیار کیا ہے، کتنا بلند ہے. تو چونکہ اب اس پر اعتراض وہ کر نہیں سکتے تھے، کوئی مسئلہ مل نہیں رہا تھا انہیں، تو پھر اب مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی کر رہے تھے، انہیں تکلیف پہنچا رہے تھے. آج یہی معاملہ ہو رہا ہے. ان حضرات کے پاس کوئی ڈھنگ کا اعتراض نہیں ہوتا ہے، بس چونکہ سامنے جو بیٹھے ہوتے ہیں سب ویسے ہی ہیں جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور خود بھی ویسے ہی ہیں جو اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے، اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے. اور ان کے جو چیلے رہتے ہیں 4-5، وہ انہیں اور ہوا میں اڑاتے رہتے ہیں، یہ اڑتے رہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا اعتراض کر رہے ہیں، بہت اہم باتیں ہم رکھ رہے ہیں، اور لوگ انہیں علامہ سمجھ رہے ہیں، ان کے سارے ماننے والے. بہرحال یہ آپ کے مختصر سا یعنی آپ کے اعتراضات کا مختصر سا جواب ہے. تو جو حق کو تلاش کرنے والا ہوگا وہ اس کے لیے یہ چیز بالکل واضح ہو جائے گی. لیکن اگر آپ بیٹھتے ہی ہیں اس لیے اعتراض کرنے